بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچے۔ آج ہم لوگ ماں کا خواب کی تشریح اور مرکزی خیال کریں گے۔ جیسے کہ ہم نے اس کی ریڈنگ، اس کے کوشچن آنسرز، اس کا بک ورک کر چکے ہیں، تو آج ہمارا اس کا مرکزی خیال اور تشریح رہتی ہے۔ سب سے پہلے آج مرکزی خیال کرتے ہیں۔ مرکزی خیال جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہم لوگ نظم پڑھتے ہیں اس میں جو شاعر ہے، رائٹر ہے، وہ جو میسیج دیتا ہے اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے 5 سے 6 لائنوں میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، تو اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں مرکزی خیال میں لکھتے ہیں شاعر کا نام۔ علامہ محمد اقبال ہمارے جو رائٹر ہیں، شاعر ہیں، وہ ہیں علامہ محمد اقبال۔ ٹھیک ہے، اس میں مرکزی خیال میں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد شاعر کا نام جو ہے پوائنٹر سے، اس کے بعد مرکزی خیال کی بھی ہیڈنگ جو ہے وہ پوائنٹر سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے نیچے والی لائن پہ ہم لوگ مرکزی خیال لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پینسل کے ساتھ۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں کسی کے فوت ہونے پر زیادہ رونا نہیں چاہیے، کیونکہ رونے سے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا ہوں۔ ٹھیک ہے بچے، اس میں جو ہے علامہ اقبال وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ماں کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور وہ ماں ہر وقت اس کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تو ایک دن اسے بیٹا جو ہے وہ خواب میں ملا اور اس نے یہی کہا کہ تم ماں اتنا نہ رویا کرو، رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سب جو اس کے ساتھی تھے ان کے ہاتھوں میں جو دیے تھے، ان کے سب کے دیے اون تھے، چراغ جلے ہوئے تھے، لیکن اس کا بجھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا یہ صرف تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے بجھا ہوا ہے، تو مجھے ہر وقت یاد کر کے روتی رہتی ہو، تو تم مجھے یاد کر کے رویا نہ کرو بلکہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ ٹھیک ہے، آگے ہے شعر نمبر 1 کی تشریح۔ شعر نمبر 1 جو ہے ہمارا وہ ہے، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یہ ہماری نظم کا ایک شعر ہے جس کی ابھی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ تشریح کیا ہوتی ہے؟ تشریح آپ کو پتہ ہے کہ جو شعر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے شاعر کا نام لکھتے ہیں۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال۔ اس کے بعد نیچے والی لائن پہ نظم کا عنوان ماں کا خواب، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں، شاعر کا نام پوائنٹر کے ساتھ علامہ محمد اقبال، اس کے بالکل سامنے 2 فنگر مارجن کا گیپ دے کے پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد نظم کا عنوان یہ بھی پوائنٹر سے لکھتے ہیں، ہیڈنگ جو ہے اس کے سامنے 2 فنگر مارجن کا گیپ دے کے اس کے سامنے ماں کا خواب پینسل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 1 لائن سکپ کرتے ہیں، سکپ کر کے اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں، تشریح کی ہیڈنگ دے کے پھر ہم لوگ پینسل کے ساتھ تشریح لکھتے ہیں۔ تو تشریح کیا ہے؟ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال ایک ماں کی طرف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ماں جو بچے کی جدائی میں بے حال ہے اور خواب میں اپنے بیٹے کو افسردہ دیکھتی ہے۔ بیٹا ماں کو بتاتا ہے کہ سب بچوں کے چراغ روشن ہیں لیکن میرا نہیں، مجھے راستہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ تمہارے آنسو ہیں۔ میری جدائی اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اور بجائے رونے کے تمہیں میری بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں پھر۔ پہلے سب سے پہلے شاعر کا نام
علامہ محمد اقبال، پھر نظم کا عنوان ماں کا خواب، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ، پھر تشریح. یہ شعر علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے. اس میں علامہ اقبال ایک ماں کی طرف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک ماں جو بچے کی جدائی میں بے حال ہے اور خواب میں اپنے بیٹے کو افسردہ دیکھتی ہے. بیٹا ماں کو بتاتا ہے کہ سب بچوں کے چراغ روشن ہے لیکن میرا نہیں. مجھے راستہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ تمہارے آنسو ہیں. میری جدائی اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور بجائے رونے کے تمہیں میری بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب نیچے جو ہے وہ ہے شعر نمبر 2. شعر نمبر 2 ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جب اسکول سٹارٹ ہوں گے تو کلاس میں کریں گے. ٹھیک ہے.